اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کچھ مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام الیکشن، قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 16 پیش خدمت ہے۔ 1947 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر دو قومی نظریات کی روشنی میں مارس وجود میں آیا تھا۔ انگریز 1857 تا 1947 تک انڈیا کے مفتوحہ ملک پر قابض رہا۔ اس میں بسنے والے ہندو، سکھ، مسلمان، تین بڑی اقوام ایک صدی سے انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ انگریز کا حکمران ٹولہ انڈیا میں بسنے والے کروڑوں عوام پر نہ قابو پا سکتا نہ ان سے جان بچا سکتا تھا۔ ان حالات و واقعات کی بنا پر انگریز نے انڈیا کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کا نام بھارت، دوسرے کا نام پاکستان رکھ دیا، جہاں ہندو، سکھ، مسلمان اپنے نظریات، اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ مسلمان قرآن حکیم کے آئین، تعلیمات، دستور حیات کو رائج، اسلامی تہذیب کو فروغ دے سکیں۔ 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ اس کے دو صوبے، ایک کا نام مشرقی، دوسرے کا نام مغربی پاکستان۔ اس کے گورنر جنرل جناب قائد اعظم وزیر اعظم لیاقت علی خان بنے۔ قائد اعظم 1948 کو وفات پا گئے، اہل وطن یتیم ہو گئے۔ ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا، جو 1952 تا 1954 تک اپنے فرائض ادا کرتا رہا۔ 1954 کو سازش کے تحت ایوب خان کے دہشت گردوں نے لیاقت علی خان وزیر اعظم کو قتل، ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم، افسر شاہی کے غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا۔ نہ ان مجرموں نے لیاقت علی خان کے قتل کی FIR درج کی، نہ مجرموں کا سراغ لگایا۔ سیاسی طبقہ وقت کے ساتھ از خود بے نقاب ہوتا گیا۔ 1954 کو غلام محمد گورنر جنرل نے خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم پاکستان کو مختلف جھوٹے الزامات کی بنا پر اس کی حکومت کو ختم سیاست سے بلیک لسٹ کر دیا۔ اپیل سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی، فل بینچ نے اسمبلی بحال کر دی۔ غلام محمد نے اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ غلام محمد فوجی کمانڈر سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، چیف جسٹس منیر کے پاس گئے۔ فوجی گن پوائنٹ پر غلام محمد کو بحال کروایا، پھر غلام محمد سے زبردستی استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا۔ 1954 کو فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا، جو 1954 تا 1958 تک پاکستان پر مسلط رہا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے ان دونوں گورنر جنرل سے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم کو اس بنا پر ان کی حکومتوں کو ختم کرتا رہا۔ وہ پاکستان میں اسلامی نظام مملکت نافذ کرنا چاہتے تھے۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگایا، سکندر مرزا سے بالجبر استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا، لندن میں وفات پائی، ایران میں دفن ہوا۔ اس کے بعد ایوب خان پاکستان کا فوجی ڈکٹیٹر یعنی صدر پاکستان، انگریز کے نظام حکومت کا وارث بن بیٹھا۔ پاکستان کا جگیردار، ملکی غدار ٹولہ، پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے نوابوں جن کے پاس انگریز کی بخشش کی ہوئی 64% زمین تھی، جن کی جگیریں ضبط کرنی تھیں، ان غداروں کو ماشاء اللہ کی زیر کمانڈ اپنی حکومت کا حصہ بنایا۔ 1958 تا 1970 تک
فوجی گن پوائنٹ پر ظلم و جبر کی حکمرانی کی، عوام جب جاگیردار فوجی ٹولہ ان کے شاہی طبقہ کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات، حکومتی ایوان، حکومتی ادارے، طبقہ وائز شاندار رہائشوں، سرکاری گاڑیوں کے معیار اور کلاس 4 کے برہمن و شودر کے حیثیتناک کلچر کو فروغ دیا، اہل وطن کا معاشی معاشرتی دینی قتال، ان کو پاکستان کی جیل کا قیدی بنا لیا۔ ایوب خان نے 23 کروڑ کسانوں مزدور جن نے سڑکیں، نہریں، ڈیم تعمیر کیے، زمین کو قابل کاشت بنایا، ان کی بجائے وہ زمین جرنیلوں، کمشنروں، ججوں میں تقسیم کر دی۔ 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین فوجی مجرموں کے پاس ہے۔ انگریز کے جانشین ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف 23 کروڑ عوام اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے، مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد 180، مسٹر بھٹو کے 80 ممبر تھے۔ حکومت بنانا مجیب الرحمان کا حق تھا جو نہ دیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا، ڈکٹیٹر یہاں مسٹر بھٹو نے اس کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 36,000 بنگالی، 4,000 فوجی سپاہ کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی، ان کے حکم کے مطابق 90,000 فوجی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا، ملک 2 لخت کر دیا، ایک کا نام بنگلہ دیش اور دوسرے کا نام پاکستان رکھ دیا۔ افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، گورنر جنرل ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کا جاگیردار ملکی غدار ٹولہ، فوجی ڈکٹیٹر یہاں مسٹر بھٹو، ان کا افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا سرکاری کلبوں کا شرابی، زانی، رازروں کا شاہی طبقہ ملک 2 لخت کرنے کا مجرم تھا، جن کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا، جن کی جائیدادیں ضبط کرنی تھیں۔ ستم بلائے ستم، ملک پر مجرم فوجی ڈکٹیٹر کا جاگیردار ٹولہ شاہی طبقہ کی باقیات نے 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے اسمبلی ممبران کے اضافی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے سرکاری رازروں کی تعداد بڑھا کر ملک کو لوٹنا جاری کر دیا۔ اسی طرح سٹیل مل کراچی، PIA، ریلوے محکمہ ٹیلی فون میں اضافی بھرتیوں سے اخراجات بڑھا کر ان کو مفلوج بنا کر ملکی ذرائع آمدن ختم کر دیے۔ مغربی پاکستان کے 158 MNA، 1 گورنر، آدھا وزیر اعظم، 7 وزیر، 4 مشیر کی بجائے پاکستان میں 4 صوبوں کے MPA، MNA، سینیٹروں کے حکومتی ایوانوں، اداروں کی ہزاروں کی تعداد گن لو۔ ان کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے سرکاری شاہی طبقہ کے دہشت گردوں، سرکاری قیمتی گاڑیوں، شاہی رہائشوں کی تعداد گن لو۔ ان کے پٹرول کے اخراجات کا بجٹ چیک کر لو۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، اس کا افسر شاہی کا غلام محمد، اس کی خاتون اول انگلش لیڈی، فوج شاہی کے سکندر مرزا کی خاتون اول ناہید مرزا، ڈانس کی رسیہ جو حکومتی ایوانوں میں خوبصورت ڈانسر لاتی اور محفلیں سجاتی، اسی نے ہی اپنی بھانجی نصرت بھٹو کو جو بہترین ڈانسر تھی حکومتی ایوانوں میں متعارف کروایا۔ مسٹر بھٹو کو فوجی کمانڈر سکندر مرزا کی حکومت کا حصہ بنایا۔ افواج پاکستان کے فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنایا، منصب شاہی کے جسٹس منیر کو ساتھ ملایا، 1 وزیر اعظم کو قتل، 6 وزیر اعظم کو ان کے عہدہ سے سبق دوش کیا، اسلام کے نفاذ کا دروازہ بند کیا۔ دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ نے مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی کو جنم دیا، ملک 2 لخت کیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے ممبران کی تعداد کو بڑھایا،
جاگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ کے چاروں صوبوں کے رازنوں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ تیسرا فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے ملک کو ایٹمی طاقت، روس کو شکست دی، اسلامی تہذیب کو بحال، ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ چوتھے ڈکٹیٹر ڈانسر ماں کے بیٹے نے ملکی آئین توڑا، NRO اور 51% حقوق نسواں کے غیر اسلامی قوانین کو 1973 کے آئین کا حصہ بنایا، ملکی بجٹ کو ڈبل سے بھی 2% بڑھا کر ملک کو معاشی طور پر مفلوج دین دنیا لوٹ لی، ملک کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا۔ چار ڈکٹیٹر ایوب خان کا جاگیردار ٹولہ، یا یہاں کی سیاسی جماعت پیپل پارٹی کے مسٹر بھٹو، ضیاء الحق کی نون لیگ کے نواز شریف، ڈانسر ماں کے بیٹے پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف کے شجاعت و پرویز کا سیاسی حکومتی ٹولہ، ان کے 31 ممبران، 88 ججز کی باقیات کے تحریک انصاف کے عمران خان کے ٹولہ اور NRO کے مجرموں کو پرویز مشرف کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر لٹکانا ضروری ہے، ورنہ یہ تمام سیاسی رہنما مسٹر بھٹو اور یا یہاں کی طرح ملک لخت لخت کر دیں گے۔ کیا 23 کروڑ فرزندان اسلام کے لیے قرآن حکیم کے آئین کے خلاف انگریز کے کفر کے مجرمانہ طبقاتی تفاوتی سودی مخلوط نظام حکومت کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جیورسپروڈنس کے کفر کے تعلیمی نصاب کے اسکالر کو کفر کی حکمرانی کے لیے ووٹ ڈالنا دائرہ اسلام سے فارغ ہونے کے مترادف نہیں۔ یا اللہ، اہل وطن کو، پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کے خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔